اندر جانے دیا جائے گا۔ اس غریب عورت نے کہا تھا کہ نبی کی محفل میں جانے کے لیے کون سے پاس کی ضرورت ہے، کون سے لیٹر کی ضرورت ہے، جس جگہ نبی کی محفل ہو وہاں چلے جانا چاہیے۔ نبی کی محفل میں جانے کے لیے کسی لیٹر کی ضرورت نہیں، کسی دعوت نامہ کی ضرورت نہیں۔ وہ نبی تو امیروں کے لیے بھی ہے، تو وہ نبی غریبوں کے لیے بھی ہے۔ کیا میرے نبی کی رحمت صرف امیروں کے لیے ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ میرے نبی تو ایسے ہیں کہ مدینے کی گلی ہے، سخت دھوپ ہے، نبی صحابہ کرام کے ساتھ چٹیلی دھوپ میں آ رہے ہیں۔ عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، ابو بکر صدیق ہے، دیگر صحابہ کرام ہے، دھوپ کڑاکی کی دھوپ ہے، نبی اپنے صحابی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ایک پاگل بڑھیا نے نبی کو آواز لگا کے بلایا، اے مسلمانوں کے سردار ادھر آؤ، تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی اس سے جا کے گھنٹے گھنٹے کھڑے ہو کے بات کرتے رہے۔ دھوپ میں نبی پاک کو اس پاگل بڑھیا نے کھڑا کر کے اپنی باتیں سنائی تھی۔ آج امیروں نے غریبوں پہ نبی کی محبت کا دروازہ بند کر دیا۔ جب وہ بڑھیا بات کر چکی تھی، 1.5-2 گھنٹہ گزر چکا تھا، اس بڑھیا نے کہا تھا اے محمد جاؤ اپنے غلاموں کے پاس، جاؤ اپنے صحابیوں کے پاس۔ جب نبی صحابہ کے مجمع میں آئے تھے تو حضرت عمر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، وہ بڑھیا آپ کو کیا کہہ رہی تھی؟ جواب دیا تھا اور فرمایا تھا اے عمر، جس کی کوئی بات نہیں سنتا محمد اس کی بات سننے کے لیے آیا ہے، میں بھی اگر نہ سنو تو اس کی بات کون سنے گا؟ اس غریب عورت نے کہا تھا میرے نبی تو وہ تھے جو پاگل کی باتوں کو سنتے تھے، آج ان امیروں نے غریبوں پہ دروازہ بند کر دیا ہے، نبی کی محفل میں جانے سے روک دیا ہے۔ میں جاؤں گی، آج مجھے پتا چلے گا کہ میرے نبی کا چہرے مبارک کیسا تھا۔ آج عالم کی زبانی سے معلوم ہوگا نبی کا چہرہ کیسا تھا، نبی کے رخسار کیسے تھے، نبی کے لب مبارک کیسے تھے، نبی کے شکل مبارک کیسے تھے، نبی کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، نبی کے منہ مبارک کیسے تھے۔ نبی ہاتھ دیکھ کتنا گندا ہے، تیرے چہرے پہ گرد و غبار غریبی کی علامت بتا رہی ہے کہ تو کئی دنوں کی بھوکی ہے، تیرا جوتا پھٹا ہوا ہے، تیرا کپڑا پھٹا ہوا ہے، لہٰذا تو اندر نہیں جا سکتی۔ اس نے دھکا دیا اور پھینک دیا، یہ زمین پہ گرتی ہے، رونے لگتی ہے، ہاتھ اٹھا کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ۔ وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو پوری کائنات کے نبی ہے۔ امی جان ایک کام کرتے ہیں نا، ہم غریب ہیں نا، دھکے دے کے نکال دیا گیا۔ امی جان گھر چلتے ہیں، اپنے دامن سے اپنے گھر کو جھاڑتے ہیں، اپنے دوپٹے سے گھر کو صاف کرتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، اگربتی جلاتے ہیں، خوشبو کا انتظام کرتے ہیں۔ امی جان آپ پڑھوں گی، ذکر ہو رہا ہے، نعت پڑھتی گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد محفل ختم ہوئی، بچی نے نعت پڑھنا بند کیا۔ اب یہ جو عورت، یہ غریب عورت جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی اس کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، اس کی چوکھٹ کو بوسہ دے رہے ہیں، جوڑ کے عرض کرتی ہے اے آپ سیدی، اے میرے شیخ، آپ آسمانوں کے کتب ہیں، آپ سمندر کے کتب ہیں، آپ فرشتوں کے کتب ہیں، آپ ابدالوں کے ابدال ہیں، آپ اولیاء کے سردار ہیں، آپ سلطان الاولیاء ہیں۔ اس غریب کی تحریر کو آپ چوم رہے۔ اور بولیں جی جی ہمارا بھیا دوست، ویسے میں تو بولتا ہوں 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، لیکن کچھ اپنا بھی خیال رہے۔ بہرحال کیا کہا، میں تیری دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں، میں تو اس زمین کو چوم رہا ہوں جہاں پہ میرے نانا جان تشریف رکھے ہیں۔ تیری بیٹی نعت پڑھ رہی تھی، تو نعت سن رہی تھی، تو نے کیسے سوچ لیا کہ رسول صرف امیروں کے لیے ہے؟ نہیں، آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ یہ کس کا عرس ہے، یہ کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی، نبی کی یاد آئی ہے۔ یہ غوث اعظم آپ جانتے ہیں، ولی تو بہت ہوتے ہیں، ولی
بہت ہوتے ہیں لیکن بہت کم ایسے ولی ہوتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کے آتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ لیکن میرے غوث پاک ابھی ماں کے پیٹ میں ولی بن کے آئے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی جن کا مزار بھی دہلی میں مسولی شریف، ماں کے پیٹ سے ولی بن کے آئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم یہ بھی ماں کے پیٹ سے ولی بن کے آئے، 18 12 کے حافظ قرآن بن گئے۔ بعض فرماتے ہیں 14، کسی نے کہا 17، کسی نے کہا 18۔ بہرحال جو بھی ہو، ہم تو فضیلت پہ ضعیف روایتی بھی لیتے ہیں، یہ ضعیف بھی نہیں ہے۔ تو یہ سوچیے آپ کہ محفل غوث میں ہم بیٹھے ہیں، اور آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ کروں میں کہ غوث پاک کے نام کا وظیفہ پڑھتے رہیے اور باوضو ہو کے پڑھیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، لانی آتلی شید اللہ 111 مرتبہ پڑھیں، اللہ رب العزت غوث پاک کے صدقے آپ کی مراد کو پوری فرمائے گا۔ غوث اعظم کی فضیلت دیکھیے، یہ غوث پاک کی مجلس سجی ہے، ہر آدمی نے اپنی سے نعمت پہ بول رہا ہے، گھمٹ مت سمجھیے گا۔ تو یہ غوث پاک کی جو مجلس سجی، ہر آدمی نے اپنی طرف سے حصہ لیا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے خیانت داری کے ساتھ، اگر آپ کو امام صاحب نے 500 روپے کہا ہے، آپ نے ایک ہی بار میں 500 نکال کے دے دیا ہے، بتائیے کیوں؟ یہ جو کچھ بھی ملا ہے نا، میرے غوث اور میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کے گھر ہمارے دلوں کے جذبات کو دیکھ رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہم اور آپ کیا لنگر لٹاتے ہیں، کیا لٹاتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ کسی ملک میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جو رکشہ چلاتا تھا، یہ رکشہ چلاتا تھا، جیسے ہی 11ویں شریف کا چاند نظر آنے کو رہتا، 6 مہینے پہلے سے وہ تیاری شروع کر دیتا تھا۔ ایک غریب آدمی کرتا کیا ہے، ایک ساتھ تو 1 لاکھ نکال نہیں پائے گا، یہ میں ڈال دیتا ہوں، جب 11ویں شریف آتی ہے اس کو توڑتا ہوں تو بے حمدی تعالیٰ لاکھوں روپے نکلتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کو میں دستور بتا رہا ہوں، طریقہ کہ آپ ہر ماہ کچھ ڈالیے۔ یہ سوچ لیجیے کہ آج ہم 10 روپیہ کم ہی چائے پیئیں گے، لیکن ڈالیں۔ غریب آدمی 6 مہینے پہلے سے تیاری کرتا، رکشہ دن بھر چلاتا، اس سے جو رقم کماتا اپنی اولادوں میں صرف کرتا، اپنے گھروں میں صرف کرتا، اور کچھ رقم وہ جمع کرتا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ 6 مہینہ جب پورا ہو جاتا، جیسے ہی 11 کے رکھا، ہر سال کا اس کا دستور تھا کہ 6 مہینے پہلے سے تیاری کرتا، 6 مہینے پہلے سے انتظام کرتا۔ جیسے ہی 11ویں شریف آتی، کوئی بھی ایک دن مقرر کرتا، لنگر بناتا، علماء کو بلا کے غوث پاک کی محفل سجاتا، غوث پاک کا ذکر کرواتا، تذکرہ غوث اعظم کرتا۔ ہر سال اس کا یہ دستور تھا۔ 1 سال کی بات ہے کہ 6 مہینے پہلے سے اس نے تیاری کی، 11ویں شریف کا چاند بھی نظر آ گیا، انتظام بھی مکمل ہو گیا، لوگوں میں دعوت بھی دے دی، بستی میں جا کے گھر گھر یہ بول رہا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں لیکن غوث اعظم کا دیوانہ ہوں، فلاں تاریخ کو آپ اپنے گھر میں کھانا نہ بنائیں، میرے گھر میں غوث کا لنگر بٹے گا، میرے گھر میں غوث کے نام کے لنگر کھلایا جائے گا۔ آپ اپنے دن پہلے یا 2 دن پہلے اس کی طبیعت بگڑتی ہے، اسے ایک وبا لگتی ہے، ایک بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اس دور میں بڑے موجود ہوا کرتے تھے، طبیب ہوا کرتے تھے، حکیموں کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا، حکیم نے پرائیویٹلی کہا کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے یہ جو بیماری تمہیں لگی ہے نا، یہ کوئی زمینی بیماری نہیں ہے، یہ آسمانی بیماری ہے، اور یہ بیماری پڑی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کل اس کے گھر میں میلاد غوث اعظم ہے، رات کو بیٹوں کو بلاتا ہے، اے میرے بڑے صاحبزادے میرے پاس آ، میرے بیٹے میرے قریب آ۔ بیٹوں کو بلایا، بہووں کو بلایا، بیوی کو بلایا، سب کو بٹھاتا ہے اور نصیحت کرتا ہے کہ سنو سنو، میں اپنے پیرے پیرا میرے میرا کا لنگر کرتا ہوں، ہر سال لنگر کرتا ہوں، لیکن تم اس پہ چادر ڈھکا دینا۔ جب لوگ میلاد کر کے میرے غوث کا لنگر کھا کے چلے جائیں، تب لوگوں میں اعلان کروانا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اگر انتقال نہ
गुनाह हुआ तो कोई बात नहीं है, बेटे को नसीहत, घर वालों को नसीहत कर दी, कर देने के बाद रात को सोता है, गौसे पाक को याद करता है। अल्लाह की कुदरत देखिए, रब में उसका इंतकाल हो जाता है। सुबह उसके घर में खाना बनने को तैयार है, रात को इंतकाल हो गया। बेटे ने बाप की वसीयत के मुताबिक उसकी लाश को उठा के घर के कोने पर रख के चादर ढका दिया गया। अब अंदाजा लगाइए, दिल पे हाथ रख के बोलिए मुसलमानों, लेकिन बाप ने वसीयत की थी कि मेरे गौस की महफिल में किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, किसी तरह की कोई दखल अंदाजी ना होनी चाहिए। घर में लाश को रख के चादर ढका दिया गया, लंगर तैयार हो रहा है, घर में मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हुआ। मगरिब की अजान हुई, नमाज के बाद मिलाद की महफिल शुरू होती है। वल्मा बयान करते हैं, लोगों ने पूछा, ऐ साहबजादे तुम्हारे अब्बू नजर नहीं आ रहे हैं, ना अब्बा जान किसी काम से गए हैं, मिलाद शरीफ शुरू की जाए। मिलाद शरीफ शुरू हो गई, मिलाद खत्म कर दी गई, लंगर लगाना शुरू हो गया, दस्तरखान बिछा दिया गया, बस्ती के लोग बैठे खाने के लिए तैयार है। लोगों ने पूछा, साहबजादे तुम्हारे अब्बा नजर दिख रहे, जब से हम आए हैं वो नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए हैं? उसके बेटे ने कहा था, आप लोग खाना तनाउल कीजिए, अब्बा किसी काम से गए हैं, लिहाजा लोग खाना खाते गए, आते गए, खाते गए, चले गए। सब लोग, पूरी बस्ती के लोग खाना खा के चले गए। उलमा ने भी इजाजत ले, आदमी के घर पहुंचता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आपके घर पे अब्दुल कादिर के नाम का लंगर बट रहा है, मैंने सुना है कि आपके घर वाले गौसे आजम का लंगर खिलाते हैं ना? हाँ हुजूर, आपने सही सुना है, लंगर लोग खा के चले गए ना, मैं भी मुसाफिर हूँ, अगर थोड़ा सा खाना मुझे मिल जाए तो मैं भी खा लेता। बेटे ने कहा, क्यों नहीं, ये तो गौस का लंगर है, अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, फकीर के लिए भी है, सबके लिए मेरे गौस का लंगर है, आइए आप खाना खाइए। दस्तरखान लगाया जाता है, खाना परोसा जाता है, दरवेश को बिठाया जाता है, नौजवान बैठता है। अब बेटा कहता है, हुजूर खाना शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, मैं तो खाना खाऊंगा, जरा अपने अब्बा को तो बुलाओ। बेटा कहता है कि अब्बा जान किसी काम से गए हैं, आने में उनको देर होगी, आप खाना खा लीजिए। लेकिन ये आने वाला मुसाफिर हाथ खाने में डालने को तैयार नहीं है, जिद किए बैठा है कि जब तक इंतजार करता रहूंगा, कब वो आएंगे, जब भी वो आएंगे तभी मैं उनके साथ खाना खाऊंगा। कहो सुभान अल्लाह। अब बेटे ने देखा कि ये फकीर, ये दरवेश, ये मुसाफिर तो जिद किए बैठे हैं, घर में जाते हैं, भाई से मशवरा किया, माँ से मशवरा किया, बीवी से मशवरा किया, क्या किया जाए। अब्बा की तो वसीयत थी कि तमाम लोग खा के जाने के बाद ऐलान करें, लेकिन ये अजीब मुसाफिर है, जिद किए बैठे हैं, जब तक अब्बा नहीं आएंगे खाना नहीं खाएंगे। माँ ने कहा, बेटा बस्ती के अक्सर लोग खा के चले गए, एक आदमी ही क्यों ना इसी को पहले बता दिया जाए, जिसने गौस का लंगर बनाया है उसका इंतकाल हो गया। बेटा आंखों में आंसू लिए उस दरवेश के पास आता है, उस फकीर के पास आता है, आके कहता है कि असल में मुसाफिर देखिए, बहुत से लोग आए गए, खाए चले गए, लाश कमरे में रखी हुई है। उस आने वाले दरवेश ने कहा था, उस आने वाले फकीर ने कहा था, जरा उस लाश के पास मुझे लेके चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि जो खाना गौस का बनाता है उसकी सूरत कैसी थी, उसकी सीरत कैसी थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये फकीर का हाथ पकड़ के उसी कमरे में ले जाता है जिस कमरे में बाप की लाश रखी हुई थी, चेहरे से चादर हटाता है, ऐ मुसाफिर देख लो ये मेरे वालिद है जिनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फकीरी उस लाश के करीब जाता है, न जाने कुछ पढ़ता है, न जाने कुछ गुनगुनाता है और एक ही जुमला कहता है, मादान कितना बड़ा नादान है, दावत देके बुलाता है और खुदा आराम कर रहा है। कुम्बे इज़्निल्लाह इतना कहना था कि वो मरा हुआ इंसान कलमा तैयबा पढ़ के क्या कहा, कितना बड़ा नादान है, दावत देके बुलाता है और खुदा आराम कर रहा है। कुम्बे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। ये कलमा तैयबा पढ़ के खड़ा होता है। बेटे ने बाप को जिंदा देखा, आगे बढ़ के सीने से लगा लेता है। पूरी गरीब रिक्शे वाले ने कहा था, ये सिफत तो अल्लाह ताला ने मेरे पीरो मुर्शिद अब्दुल कादिर को दी है। आप कौन है जरा बताइए, अपना तारुफ तो कराइए, अपनी पहचान तो कराइए। अब आने वाले नौजवान ने कहा था, कितना
مسلمانوں جو غوث کو بلاتے ہیں، جو غوث کو پکارتے ہیں، اگر ان کی نیت صاف ہوتی ہے، ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ان کا ایمان مکمل کامل ہوتا ہے، تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا اگر پورا دل رہ کے عبد القادر کو یاد کرے، میں عبد القادر اس کی مدد میں پہنچ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے غوث اعظم۔ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے غوث اعظم کی نیاز دلائیے آپ، بہت برکت ہے، بہت برکت ہے اس میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لاکھوں روپے خرچ کیجئے، اللہ توفیق دے تو لٹائیے، لیکن کم از کم 11 روپے کا کھجور لائیے، ایک گلاس پانی لیجئے، 4 کل پڑھ کے غوث پاک کی روح کو اصال ثواب پڑھ، اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیے۔ وقت بہت ہو گیا، نہ تو حالات ابھی میری سینے میں درد سے لگ رہا ہے، انشاءاللہ کبھی حیات بات